وقت کی یہ کیسی پراسرار تبدیلی ہے۔ وہ شخص جسے انتقال کے بعد ملاؤں نے اس کے انقلابی فکر و عمل کے باعث اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے انکار کر دیا تھا، آج وہ دنیا میں عقیدت اور روحانیت کی پہچان ہے۔ قصور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بلے شاہ کا مزار ایک ایسی واحد جگہ ہے جس پہ شہر کے مراد یافتہ اشرافی طبقہ اس شخص کی قربت میں دفن ہونا باعث فخر سمجھتا ہے جس کو انہوں نے کفر کے فتوے عائد کر کے برادری سے باہر کر دیا تھا۔ یہ تبدیلی اس وجہ سے ممکن ہوئی کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بلے شاہ کی سچی زندگی اور اس کی تعلیمات کی افادیت سے متاثر ہوئے۔ بلے شاہ پنجاب کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر تھے۔ اپنی پاک زندگی اور اعلیٰ روحانی کامیابی سبب وہ تمام طبقات یکساں طور پر مقبول ہیں۔ بہت سے اسکالر اور درویشوں نے انہیں دونوں جہانوں کے شیخ اور روحانی فضل کو جاننے والا پنجاب کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا ہے۔ ان کی تصانیف کو پنجابی صوفی ادب کی عظمت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مداح ان کی تحریروں اور فلسفے کو رومی اور شمسی تبریز کے تقابل سے موازنہ کرتے ہیں۔ سید محمد عبداللہ شاہ عرف بابا بلے شاہ 1680 میں بہاولپور کے ایک گاؤں اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے باء و اجداد بخارا سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام سید سخی محمد تھا جو ایک درویش منش انسان تھے۔ فکر معاش میں آپ کی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کے والد اچ شریف سے ساہیوال کے قریب گاؤں ملکوال میں جا بسے۔ کچھ عرصہ بعد قصور کے ایک نزدیکی گاؤں پانڈو کے بھٹیاں کا ایک آدمی کسی کام سے ملکوال آیا۔ آپ کے والد محترم سے ملاقات میں ان کی درویشی اور علم و دانش کو دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا، جہاں آپ کے والد محترم نے گاؤں کی مسجد کی امامت سنبھال لی اور مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے گاؤں کے نوخیز بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھا لیا۔ بلے شاہ کا بچپن پانڈو کے میں اپنے والد کی دیکھ بھال میں گزرا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ یوں پانڈو کی مسجد آپ کی پہلی درسگاہ بنی۔ بلے شاہ کے والد عربی، فارسی اور قرآن مجید کی تفسیر پر عبور رکھتے تھے۔ وہ روحانیت کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ایک نیک اور پارسا بزرگ تھے۔ ان کو ان کی اعلیٰ اخلاقی اقتدار و کردار کی وجہ سے احتراماً درویش کے لقب سے نوازا گیا۔ کچھ بلوغت ہوئی تو والد محترم نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے قصور میں حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں داخل کرا دیا، جہاں مولانا محی الدین جیسے نامور استاد بھی موجود تھے۔ یہ مدرسہ اس زمانے میں حافظ غلام مرتضیٰ کی علمی فضیلت اور اچھے درس و تدریس کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس مدرسے سے آپ نے علوم فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور معنی میں عبور حاصل کیا۔ اپنی ذہانت اور خاندانی اخلاقی اقتدار کی وجہ سے آپ نے اپنے اساتذہ کی علمیت سے بھرپور استفادہ کیا۔ ایسے بہت سے مضبوط تاریخی شواہد موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلے شاہ عربی اور فارسی کے نامور عالم تھے۔ ان کے کلام سے بھی ہمیں اسلامی فکر اور صوفیانہ رواداری کے بہت سے حوالے ملتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے اساتذہ کے کہنے پر اسی مدرسہ میں پڑھانا شروع کیا، اور یہ مستند بات ہے کہ تکمیل تعلیم کے بعد بابا بلے شاہ نے اسی درسگاہ میں کچھ عرصہ تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ اسی درسگاہ سے سید وارث شاہ نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس طرح ان دونوں صوفیاء کو حافظ غلام مرتضیٰ جیسے جید عالم دین کی شاگردگی کا شرف حاصل ہوا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ اپنی چھت پر یاد الہی میں مصروف تھے۔ تسبیحات میں تھی۔ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں اسم الہی کا ورد کرتے، پھر کچھ سوچ میں پڑ جاتے۔ اندر کے اٹھتے ہوئے بہت سے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے میں دل بہت اضطراب میں تھا۔ تسبیح پڑھتے ہوئے ان کی نظر سامنے کھیت کی پگ ڈنڈی پر پڑی، جہاں ایک گوالن سر پر دودھ کی گاہ کر رکھے خرامہ خرامہ انہی کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ وہ پنجاب کی ایک خوب برو مٹیار تھی جس کا اظہار اس کے انگ سے ہو رہا تھا۔ نوجوان بلے شاہ کو اس کے خوبرو حسن سے کچھ غرض نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ گوالن نے آپ کے گھر کے نزدیک آ کر ادھر ادھر دیکھا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ اس کا محبوب اس سے وصل کے انتظار میں کھڑا تھا۔ گوالن چلتی ہوئی مکان کے نزدیک آئی تو اسے دیوار کی اوٹ میں اپنا محبوب نظر آیا۔
تجھے کیسے پتہ چلا میں یہاں کھڑا ہوں؟ گوالن کے محبوب نے پوچھا۔ گوالن نے جواب دیا کہ محبوب کی موجودگی دل سے محسوس ہو جاتی ہے، اس لیے میں یہاں آئی تم سے ملنے۔ آپ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گوالے نے کہا، اچھا باقی باتیں چھوڑو، پیاس لگ رہی ہے، مجھے دودھ پلاؤ۔ کتنا دودھ پیو گے؟ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ محبوب کو یہ بات سن کر بہت عجیب لگا۔ اس نے جواب دیا، نالے یاریاں نالے مین مین، یعنی دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی۔ اس فقرے کا گوالن پر کیا اثر پڑا یہ تو پتہ نہیں، لیکن اس فقرے میں سچائی نے بلے شاہ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پہلے تو انہیں اس جواب پر حیرت ہوئی، پھر وہ حقیقت پا کر اچھل پڑے اور آہستہ آہستہ اس جواب کو دہرانے لگے۔ واہ واہ، نالے یاریاں نالے مین مین کے۔ آپ نے تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکلا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ سید سخی محمد شاہ کا لخت جگر آگے جھومتے ہوئے گلیوں بازاروں میں اپنے جذب و مستی کی دنیا میں رقص کرنے لگا اور دنیا راہ عشق کے اس نوارد کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس جذبہ و مستی میں پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گوادسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا، میں اللہ ہوں۔ لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربار فضیلہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فاضل الدین کے پاس لے گئے۔ وہ کشف والے بزرگ تھے۔ آپ کو پہچان کر اس نوجوان نے صحیح فرمایا۔ آپ کو پہچان کر کہا، اس نوجوان نے صحیح فرمایا، یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ الہا یعنی کچا اور الڑا ہے، اسے کہو یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے۔ شاہ عنایت قادری قصور کے رہنے والے ارائیں برادری کے ایک درویش اور اللہ والے بزرگ تھے۔ قصور کے ایک پٹھان گورنر حاکم حسین خان کے تنگ کرنے پر قصور چھوڑ کر لاہور میں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں وہ اپنا جدی پشتی کام یعنی سبزیاں اگانے کا کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عنایت سے رابطے سے پہلے ہی بلے شاہ نے بہت سی روحانی مشقیں کر کے کچھ معجزاتی قوتیں حاصل کر لی تھیں۔ جب بلے شاہ ان کی تلاش میں ان کے کھیت کے قریب پہنچے جہاں سڑک کے دونوں اطراف پھلوں سے لدے آم کے درخت لگے تھے، شاہ عنایت خود ایک چھوٹے سے کھیت میں پیاز کے بیج لگانے میں مصروف تھے۔ بلے شاہ نے ان کی روحانی طاقت یا آزمائش کے لیے اللہ کا نام لے کر درختوں کی طرف دیکھا تو درختوں سے کچے آم گرنے لگے۔ شاہ عنایت نے مڑ کر دیکھا، بغیر کسی وجہ کے درختوں سے کچے پھل گر رہے ہیں تو انہیں فوراً ہی اندازہ ہو گیا یہ اس نوجوان کی روحانی شرارت ہے۔ شاہ عنایت نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، اے نوجوان، تم نے ان درختوں سے کچے پھل کیوں گرائے؟ بلے شاہ ان سے بات کرنے کا موقع ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ فوراً جواب دیا کہ میں نہ تو درختوں پر چڑھا اور نہ ہی میں نے ان پر پتھر پھینکے، پھر کیسے درختوں سے پھل گرا سکتا ہوں؟ شاہ عنایت نے بلے شاہ پر گہری نظر ڈالی اور کہا، تم صرف چور ہی نہیں ہوشیار بھی ہو رہے ہو۔ شاہ عنایت کی نظر بہت گہری اور تیز تھی جس نے بلے شاہ کے دل کو چھو لیا اور وہ فوراً ہی ان کے قدموں میں گر گئے۔ شاہ عنایت نے ان سے ان کا نام اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے اور یہ میں جانتا ہوں کہ میں خدا کو کیسے پہچان سکتا ہوں۔ شاہ عنایت نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ میری طرف دیکھو۔ جیسے ہی بلے شاہ نے سر اٹھایا آپ نے ان پر ایک پیار کی بھرپور نظر ڈالی اور کہا، بلے، خدا کو ڈھونڈنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، صرف یہاں سے اکھاڑ کر وہاں لگانے کی ضرورت ہے۔ بلے شاہ کے لیے یہ کافی تھا، انہیں اپنی خواہش کی چیز مل گئی تھی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ بلے شاہ جب شاہ عنایت سے ملنے گئے ان کے پاس پہنچے تو وہ ایک کھیت میں پیاز لگا رہے تھے۔ بلے شاہ کو دیکھ کر وہ کھیت کے کنارے لگے درخت کے نیچے اور بلے شاہ سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بلے شاہ نے اپنا نام اور تعارف بتایا اور کہا کہ میں رب کو پانا چاہتا ہوں۔ شاہ عنایت نے ایک گہری نظر سے ان کو دیکھا اور فرمایا، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا، بلیا رب دا کی پاؤنا، ادھروں پٹنا تے ادھروں لاؤنا۔ دانا کہتے ہیں کہ شاہ عنایت کا یہ جملہ ان کی تمام روحانی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ادھر سے اکھیڑ کر دوسری طرف لگانے کا نام ہی رب کو پانا ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ بلیا، رب کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے من کو باہر سے نکال کر اندر کی طرف لگاؤ، یعنی دل میں سے دنیا اور نفسانی خواہشات کو نکال کر اس میں اپنے رب کو بسا لو۔ وہ کام کرو جو رب کو پسند ہے تو رب اپنے آپ کو
اب رب اپنے آپ تمہیں مل جائے گا۔ مرشد کی اس بات نے آپ کے دل پر گہرا اثر کیا اور آپ فوراً ان کے مرید ہو گئے۔ سید افضل حیدر نے پنجابی صوفی شاہراہ پر لکھی اپنی کتاب فرید نانک بلّہ وارث میں بلّے شاہ کے متعلق ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان دنوں قصور پر پٹھانوں کی حکومت تھی۔ بابا بلّے شاہ کی درویشی اور مردانہ وجاہت کی شہرت حکمرانوں کے محل تک جا پہنچی۔ حکمران نواب کی ہمشیرہ اور بیگم بلّے شاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ نواب صاحب کی ہمشیرہ درویش کی مردانہ وجاہت پر پہلی نظر میں فریفتہ ہو گئیں۔ نواب کی بیگم نے یہ صورتحال دیکھ کر واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ہمشیرہ نے روک لیا اور عالم وارفتگی میں بلّے شاہ کے سامنے آ گئی۔ بلّے شاہ کی چشم بینا نے خاتون کی کیفیت کو پہچان کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ پھر تڑپ کر پھر آپ کے سامنے آ گئی۔ درویش نے جھکی نگاہوں سے عرض کیا کہ خاتون، میرے مسلک میں کوئی بھی داغ لا علاج ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے کوئی رشتہ استوار کرنا چاہتی ہیں تو میرے پاس اس کا ایک علاج ہے۔ خاتون نے درویش کے سامنے سرنگو ہو کر کہا، اسے درویش کا عطا کیا ہوا ہر رشتہ منظور ہے۔ درویش نے کہا، ماں بیٹے والا رشتہ کیسا رہے گا؟ خاتون نے تڑپ کر درویش کی طرف دیکھا، لمحہ بھر آنکھیں بند کر کے سوچا اور پھر ایک پل میں فیصلہ کر کے کہا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور آگے بڑھ کر درویش کے سر پر ممتا بھرا دست شفقت رکھ دیا۔ ان کے ہاتھ میں لرزش تھی، لیکن یہ لرزش ماں کے پاکیزہ جذبات کا اظہار تھا۔ انہوں نے نظر پیش کیا تو بلّے شاہ نے کہا، بیٹے ماؤں سے لیا نہیں کرتے، ان کو دیا کرتے ہیں۔ ماں بولی، ماں نے بہت اصرار کیا، لیکن بلّے شاہ نے بڑے احترام سے ان سے معذرت کر لی۔ انہوں نے بیٹے کو اپنے پاس محل میں منتقل ہونے کو کہا تو بلّے شاہ نے ان کے ساتھ محل میں رہنے سے معذرت کی۔ پھر ماں نے ان کے لیے محل کے ساتھ ایک علیحدہ عالی شان مکان تعمیر کرایا تاکہ ماں بیٹے سے ملنے بلا روک ٹوک آ سکے۔ اس مکان میں جانے کے باوجود بلّے شاہ کے تصرف میں اس مکان کا صرف ایک چھوٹا سا حجرہ ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ موجودہ مزار کے لیے زمین بھی انہی نواب نے ہی فراہم کی تھی۔ بلّے شاہ کی تحریروں میں انسانیت پسندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے معاشرتی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ وہ اس ہنگامے کو بھی بیان کرتے ہیں جو اس کے مادر وطن پنجاب میں برپا ہے۔ اس کے ساتھ وہ خدا کی تلاش میں بھی ہیں۔ ان کی شاعری تصوف کے 4 مراحل یعنی شریعت، راہ، طریقت، پیروی، حقیقت، حق اور معرفت الہام کے ذریعے ان کی صوفیانہ روحانی سفر کو اجاگر کرتی ہے۔ بلّے شاہ جس سادگی سے زندگی اور انسانیت کو پیچیدہ بنیادی مسائل حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، ان کو کامیابی کا بڑا حصہ ہے۔ وہ انسانیت کی ان پریشانیوں کی عکاسی کرتا ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کو درپیش تھی۔ ان کا ذات پات کے نظام کو مسترد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے عین مطابق بلّے شاہ یہ تبلیغ کرتے ہیں۔ پروفیسر جنک راج پوری اپنی کتاب سائیں بلّے شاہ مطبوعہ رادھا سوامی ست سنگ بیاس امرتسر میں لکھتے ہیں، ان کی مستی اور بے پرواہی کے دور میں دنیا کے تنگ کرنے پر بلّے شاہ نے گدھے خرید لیے تاکہ دنیا ان سے نفرت کرنے لگ جائے، آپ کو کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ جب اس کی فریاد کسی نے نہ سنی تو لوگوں نے کہا، سائیں بلّے شاہ کمائی والا فقیر ہے، تو جا کر اس کی منت کر۔ جب وہ شخص ان کے پاس گیا تو بابا جی نے اسے کہا، جا کر شہر میں دیکھو، کہیں طبلہ سارنگی بج رہی ہے۔ اس نے آ کر بتایا، ایک جگہ ہیجڑے ناچ رہے ہیں۔ آپ بھی وہاں جا کر ان میں شامل ہو گئے اور ناچنے لگے۔ جب وجد میں آئے تو اس شخص سے اس حاکم کا پتہ پوچھا تو کہنے لگے کہ کھجوروں والے باغ اور آموں والی باغیچی میں رہتا ہے۔ آپ نے بھرپور توجہ دے کر کہا، امیاں والی باغیچی سنی دی کھجی والا باغ، کھوتیاں والے صد بھلائی، ستی عید جگ جاگ، جینا ایویں چھڑیندا اے یار، جینا ایویں چھڑیندا اے یار۔ آپ کے اتنے کہنے پر کی دیر تھی کہ وہ عورت حاکم کے گھر سے واپس آ گئی۔ آپ نے اس کے خاوند سے کہا، اسے لے جا بھائی۔ آپ کے والد محترم کو لوگوں نے بھڑکایا کہ تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے مگر اب وہ ہیجڑوں کے ساتھ ناچنے بھی لگا ہے اور سیدوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ آپ کے والد ایک ہاتھ میں لاٹھی
اور دوسری میں تسبیح لیے وہاں پہنچے تو آپ نے والد محترم کو دیکھا اور زیادہ توجہ دے کر گانے لگے۔ لوکاں دے ہتھ مالاں تے بابے دے ہتھ مال، ساری عمر پٹ پٹ مر گیا کچھ نہ سکھیا وال، جینا ایویں چھڑیندا یار، جینا ایویں چھڑیندا یار۔ ان کے والد بھی وجد میں آ کر ناچنے لگے، اندرونی پردہ اٹھ گیا، ہاتھ کی تسبیح پھینک دی اور پکار اٹھے، پتر جنہ دے رنگ رنگیلے ماپے بھی لیندے تاڑ، جینا ایویں چھڑیندا یار، جینا ایویں چھڑیندا یار۔ عشق کا ابتدائی سفر بڑا دلکش دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی راہ پر خطر اور منزل دور ہے۔ عاشق کی ذرا سی ناسمجھی یا کوتاہی معشوق کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے اور عاشق کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہی حال بلے کا ہوا جب ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ ایسے جذبات بے بصیرت لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے اور موجہ قانون بھی یہی ہے۔ شاہ عنایت نے بلے شاہ کے اس طور طریقت کو پسند نہیں کیا اور خفا ہو گئے، بلے شاہ کو اپنے پاس آنے سے روک دیا۔ یہ دیکھ کر بلے شاہ مرشد کے پاس گئے، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا، اس کا درگاہ میں آنا ممنوع کر دیا۔ بلے شاہ مرشد کی جدائی میں پشیمانی کی حالت میں تڑپنے لگے۔ اس دور کے ان کافیوں میں یہ رنگ جھلکتا ہے، اب لگن لگن کیجئے نہ، اب لگن لگن کے کریے نہ، جی سکیے نہ مریے، اور دوسری بہت سی ایسی کافیاں ہیں۔ بنیادی طور پر آپ کی شاعری کا محور پنجابی کی مشہور صنف کافی کہا جاتا ہے۔ اس انداز کو پنجابی، سرائکی اور سندھی شاعروں نے بھی اپنایا ہے۔ بلے شاہ کی شاعری اور فلسفہ اپنے دور کی اسلامی مذہبی قدامت پسندی اور کڑی تنقید کرتا ہے۔ بلے شاہ ان لوگوں پر کھلے عام تنقید کرتے تھے جنہیں وہ مذہب کے سوداگر سمجھتے تھے۔ اپنی ایک طنزیہ سی حرفی میں انہوں نے ان کا مقابلہ کتوں سے کیا جو ان کے بقول ان کے کاموں میں بہت بہتر ہیں۔ اس فانی دنیا سے کوچ کرنے تک آپ خود خدا کی بندگی میں مجذوب رہے اور آپ کی صحبت اور قربت میں آنے والے انسان بھی آپ سے عشق الہی کا سبق لیتے رہے۔ آخری برسوں میں آپ نے اپنا ڈیرہ قصور میں منتقل کر لیا تھا اور پھر یہیں 1759 میں آپ نے کالب خاکی سے نجات پائی۔ آپ ایسے خدا رسیدہ درویش، فقیر کامل اور عاشق حقیقی تھے جنہوں نے مرشد کے عشق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عشق کی منزل طے کی۔ آپ کی پاکیزہ زندگی کی طرح آپ کا کلام عشق مجازی کا زینہ لے کر عشق حقیقی کے رتبے کو پانے کی راہ دکھاتا ہے۔